بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحبه وسلم يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا نور الله. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشقالنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نقر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وزبته قصة مختصر. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بعد از حمد و ثنا انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشا کے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے، جو اگلا گھر ہے لوگوں کا، کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے دیے گئے احکامات پر عمل کرتے ہیں. گرامی قدر حضرات، آج حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کون سی تعلیمات سکھائی ہیں اور خود کن تعلیمات پر عمل کیا ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کے ولی تھے، اور وہ ایسے ولی ہیں کہ کئی اولیاء کرام ان کے در پہ آتے ہیں اور ان کے مرید ہوتے ہیں، اور آج بھی لوگ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لاتے ہیں اور فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. کیونکہ جو بھی اللہ رب العزت کے ولیوں سے جڑ جاتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے دوستی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اولیاء کرام اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام ایسا زندگی میں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو. اور وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل جائے. رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. گرامی قدر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ڈیوٹی آپ کے مرشد نے، آپ کے پیر نے لاہور میں لگائی. اور جب آپ نے سوال کیا کہ اے مرشد پاک، کہ جب لاہور میں ایک پہلے پیر بھائی موجود ہیں، ایک بزرگ موجود ہیں، تو پھر آپ مجھے وہاں کس لیے بھیج رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیے
وہاں پر جا کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر میں آپ کو کس لیے بھیجا۔ اب آپ کے مرشد نے بیت الحزن یعنی کہ ایک غار جس کا نام یہ تھا، اس کو جنوں کا گھر بھی کہا جاتا تھا، اس میں آپ مقیم تھے۔ اور اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ایک قدم ان کا غار کے دروازے پر ہوتا ہے اور دوسرا قدم لاہور شہر کا دریائے راوی پر ہوتا ہے۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے فاصلوں کو سمیٹ دیا، فاصلے ختم ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسا آسانیاں پیدا کی، ایسا ان کے لیے کام کر دیا کہ وہ ایک قدم رکھتے ہیں غار کے دروازے پر اور دوسرا قدم رکھتے ہیں لاہور کے دروازے پر، ان کے لیے تمام فاصلے ختم ہو گئے۔ اب جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پہنچے نا تو چوکیدار نے کہا کہ جی رات کا وقت ہو گیا ہے، دروازہ بند ہو گیا ہے، اب دروازہ صبح کے وقت کھلے گا، صبح سے پہلے دروازہ نہیں کھلے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کوئی برا محسوس نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ جب اس کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، وہ تنگ نہیں کرتا کسی کو، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ اگر آج کا کوئی بندہ داخل ہونا چاہتا کسی گھر میں، گھر کی بات کر رہا ہوں شہر کے نہیں، داتا صاحب شہر میں داخل ہو رہے تھے، تو آج اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور اگر اندر سے آواز آئے نا کہ ہم نے دروازہ نہیں کھولنا، یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم صبح کے وقت کھولتے ہیں، تو جو بندہ باہر دروازے پر ہوتا ہے وہ لڑ پڑتا ہے، وہ مارنے کو آتا ہے، لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے کہ تم نے میرے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ داتا صاحب کی تعلیمات یہ نہیں ہے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا اصول یہ ہے کہ تم دروازہ بند رکھو، تمہیں اپنے دروازے کی چوکی داری کرنی آتی ہے، تو ہمیں مسلح پر پہلا دینا آتا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری رات عبادت کی۔ جب صبح ہوئی لاہور شہر کا دروازہ کھلا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک جنازہ چلا آ رہا ہے، جنازہ آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ جنازہ، یہ کس کا جنازہ ہے؟ پھر آپ کو وہ بات یاد آئی جو آپ کے مرشد نے کہی تھی کہ میں تمہیں لاہور کیوں بھیج رہا ہوں، تو داتا صاحب نے فرمایا کہ میرے مرشد نے صحیح فرمایا تھا کہ جو وہاں پر ہے اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، وہ دنیا سے رخصت کرنے والا ہے، اس لیے داتا صاحب کے مرشد نے ان کو لاہور میں بھیجا۔ اب جب داتا صاحب لاہور میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ آپ نے مسجد کی تعمیر کا کام کیا۔ کیا مسجد کو تعمیر کیا۔ کیوں کہ جہاں پر اللہ والوں نے رہنا ہوتا ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ رب راضی ہو جائے۔ تو جب وہاں پر رہنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو مسجد کی ضرورت تو پڑے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبی پاک علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں آپ نے سب کے پہلے جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر۔ آپ نے بھی مسجد تعمیر کروائی۔ اب داتا صاحب لاہور حاضر ہوئے تو وہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ مسجد بنوائی۔ اور آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ مسجدوں کی آرائشیں کر لی، مسجد خوبصورت بنا دی، لیکن نمازیوں کی کمی ہے، نمازی نہیں ملتے۔ کیا خوب کہا تھا کسی شاعر نے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جو اندر کا من ہے نا، بندے کا دل ہے، جو نفس ہے، وہ نمازی نہیں بن رہا، تو ظاہری طور پر جو مسجد بنائی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ اصل تو بات یہ ہے کہ بندہ اندر سے منافقت کو ختم کرے، اندر سے بے ایمانی کو ختم کرے، اور ایمانداری کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، لاہور میں ایک رائے راجو تھا جو ہندو جوگی تھا، اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ تم اگر دودھ میرے پاس لاؤ گے تو تمہارے جانور دودھ دیتے رہیں گے، گائے بھینسیں دودھ دیتی رہیں گی، اگر دودھ میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہاری گائے بھینسیں دودھ نہیں بلکہ وہ خون دیں گی۔ تو لوگ تو ڈر گئے، ان کو پریشانی بن گئی کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں تو جوگی نے جو کہا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو جتنے بھی دودھ والے تھے، گوالے تھے، وہ تمام دودھ اس جوگی کے پاس لے آتے تھے اور اس کو دے دیتے تھے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو کام بڑا عجیب ہے۔ آپ نے ایک عورت کو فرمایا کہ تم نے دودھ میرے پاس لے کے آنا۔ اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ داتا صاحب کو دودھ کی ضرورت تھی، بلکہ اس وجہ سے فرمایا کیونکہ لوگوں کو دین اسلام کی ضرورت تھی۔ لوگوں کو کس کی ضرورت تھی؟ دین اسلام کی ضرورت تھی، اور لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ تب ہی کرنی تھی کہ جب لوگ آپ کے پاس آتے
اب لوگوں کو پاس بلانے کا طریقہ اختیار کیا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ فرمایا کہ دودھ تم نے میرے پاس لے کے آنا ہے. اور جب عورت دودھ لے کے آئی تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے بابا جی کہ ہمارے پاس جو فلاں جوگی ہے نا وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم نے دودھ میرے پاس لانا ہے, اگر میرے پاس دودھ نہیں لاؤ گے تمہارے جانور دودھ کی جگہ خون دیں گے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تم دودھ میرے پاس لاؤ گے تمہارے جتنے بھی جانور ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دودھ دیں. اور جتنی بھی دودھ کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ عورت کہتی ہے کہ داتا صاحب کی بات بالکل کھری نکلی. بابا جی نے فرمایا تھا کہ دودھ میرے پاس لے کے آؤ. اب بابا جی کے پاس دودھ لے کے گئی. جب اگلے دن دودھ نکالنا شروع کیا گائے کا تو دودھ نکالتے رہی. ایک برتن بھر گیا, دوسرا بھر گیا, تیسرا بھر گیا. غرض یہ کہ جتنے بھی برتن گھر میں تھے سارے دودھ سے بھر گئے تھے لیکن دودھ ختم نہیں ہوا تھا. دودھ ختم نہیں ہوا. کس وجہ سے ختم نہیں ہوا؟ یہ اللہ والے کے آنے کی برکت ہے. جب اللہ والے کے ڈیرا لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کے اوپر اپنی رحمتیں فرماتا ہے. جوگی کو بڑی پریشانی بنی. وہ تو لال پیلا ہوا غصے کے ساتھ اور آ گیا داتا صاحب کے پاس اور کہنے لگا کہ بابا تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا کہ تم کہو کہ میں چلا جاؤں. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, میں آیا ہوں اپنے مرشد کی مرضی کے ساتھ. مجھے بھیجا ہے میرے مرشد نے بھیجا ہے. اگر وہ کہیں گے تو میں واپس جاؤں گا, نہیں تو میں واپس نہیں جاؤں گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چیلنج کر دیا. وہ جادوگر تھا, اپنے جادو کے زور پر اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کے اوپر روک ڈلے, دبدبا ہو. اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے ولی تھے, ان کے پاس تو اللہ کی رحمتیں تھی اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے. تو اللہ رب العزت جب جس بندے پر راضی ہو تو اس کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. اب داتا صاحب نے دیکھا کہ وہ جوگی ہوا میں اڑ رہا ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتیاں اٹھائیں اور ہوا میں اچھال دی. اب داتا صاحب کی جوتیاں ہیں اور جوگی کا سر ہے تو ہوا میں اگر اوپر جانا چاہتا ہے تو جوتیاں پڑتی ہیں سر کے اوپر, نیچے آتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے تو پھر جوتیوں کی وجہ سے نیچے آ جاتا ہے. جب اس نے دیکھا نا کہ اب میری یہاں میں دال نہیں نکلنے والی تو اس نے کہا کہ یہ بابے واقعی اس بابے میں کچھ ہے, واقعی اس بابے میں کچھ ہے. یہ جادوگر نہیں ہے, یہ ہمارے جیسا نہیں ہے, بلکہ اس کا دین سچا دین ہے, اس کا اسلام سچا اسلام ہے, اس کا رب اور اس کا رسول سب سچے رسول یقین رکھتا ہے. اور جب جوگی نیچے آیا تو داتا صاحب کے قدموں میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان. اسی وجہ سے شاعر نے کیا خوب کہا تھا, شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, 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 بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی